فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ کبھی بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک اس کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے نبی محمد کریم کے ماننے والے یہ سب امتی اکٹھے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو اصلاح امت کی کمی ہے۔ محبت کے تقاضے سبھی کو آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن 4 لفظوں پر منتخب ایک لفظ محبت اور عشق کا لفظ، بس اسی کو اپنی زبان پر حرز زباں بنا لینا کافی نہیں۔ ہم نے اس طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح میرے نبی محمد کریم کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ متی الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی سوال کرنے والے اعادت الساعہ، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت کا سوال کر رہا ہے، بتا قیامت کی تیاری بھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں قیامت بڑی آسان ہے، ادھر مریں گے قبر میں چلے جائیں گے، کس نے پوچھنا ہے؟ یہ دار العمل ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر اپنے نبی محترم کی ساری سنتوں پر عامل بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کس منہ کے ساتھ جا کے قیامت والے دن روز محشر کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام طہور پئیں گے؟ یہ عمل کی زندگی ہے، عمل کرو۔ پوچھا کیا تیری تیاری ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی تیاری ویاری تو کوئی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ انا احب اللہ و احب الرسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا فرمایا سن پھر میرے صحابی، المرء مع من احببتا، بندہ اسی کے ساتھ کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تیری اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ کے ان الفاظ کو سنا، کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جملے پر خوشی ہوئی کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ اس کا عشق ہوگا۔ فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ کل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہمارا دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کے ساتھ جب وحدت مسلمین کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اور امت محمد کے افراد یاد رکھو، میرے نبی کی طرف دیکھتے ہو تو میرے نبی کے ساتھیوں کو بھی دیکھ لو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، ان کے محبین، ان کے فدائی اور شہدائی، ان کا تو ترہ امتیاز یہ ہے وہ رحماء بینہم، یہ ہے رحماء بینہم، جو محمدی لڑی میں پروئے ہوئے مسلوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کا اعتبار ہے۔ جو اس کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سارے کا سارا امت محمد کا فرد بن جاتا ہے۔ ہم اس کلمے کی بنیاد پہ
اخل مسلم لا یظلمہ ولا یظلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے لٹے پھٹے ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جو آزمائش کی گھڑی میں آج پس گئے ہیں، سیلاب والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے عذابوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا وہ بنیر کا علاقہ جہاں پہ میرے رب کی پکڑ آئی، اور جو کل اربوں پتی تھے، اللہ کی قسم چند لمحوں کے بعد وہ کک کے اوپر آ گئے تھے، وہ صفر پر تھے۔ اللہ کی پکڑ سے آج ہم بچنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں بسا لو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کر لو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، رب کی طرف رجوع کر لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آج ان کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ جو آج نہتے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، آپ اخباروں میں، آپ میڈیا پر سنتے ہوں گے، ہماری حکومتیں اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جماعت کل بھی ملک کے دفاع کے لیے، کل بھی ملک میں آنے والے لوگوں کے اوپر آزمائش اور مصیبتوں میں ان کو تنہا نہیں بلکہ ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑی تھی۔ اس لیے کھڑی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ کے اس قولی اور قاعدے پر عمل کرتے ہیں۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جو نبوی سیرت کو اپنا لیتا ہے، میرا رب کہتا ہے کبھی نہ ان جماعتوں کو میں ظلم کی چکی میں پیستا ہوں، نہ ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی ہونے دیتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ عزتیں ان کو ملتی ہیں جو رب کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، شان ان کو ملتی ہے جو محمد رسول اللہ کے شانہ بشانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کا حرز جا بنا لیتے ہیں۔ یہی پیغمبر اعظم کا میرے بھائیوں پیغام ہے، یہی اتحاد امت مسلمین کا ایک دعویٰ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہے۔ اس نعمت کو تم حاصل کر کے بیٹھے ہو تو اس نعمت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جو ایک دوسرے سے جھگڑے میں تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے تھے، جن کے گھوڑے دوڑانے پر جھگڑا تھا، جن کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پانی پینے پلانے پہ جن کا جھگڑا تھا، میرے نبی محترم نے سب کو شیر و شکر کر دیا تھا۔ وہ پھر قبائل میں مختلف تھے، کوئی فارس سے تھا، کوئی شام سے تھا، کوئی یمن سے تھا، کوئی کہاں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب محمد رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مواقعات، اخوت، بھائی چارہ قائم کیا۔ تو صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، دونوں کہتے ہیں تمہیں ایک بھائی بننا مبارک ہو۔ ایک کہتا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے مہر میں لے آئیے، اس کے ساتھ نکاح کی لیجئے۔ وہی کہتا میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ کے نام لگاتا ہوں۔ لیکن ہرس دنیا نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے، بیویاں بھی تمہاری، باغ بھی تمہارے۔ میں تو اللہ پر اس بات کے ساتھ بات کو ختم کر کے کہتا ہوں، میں تو اس بات کے اوپر کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کروں، محنت کروں۔ وہی عبد الرحمن بن عوف، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال اور رزق دیا۔ آئیے اگر آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بھی نجات دلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی جماعت میں ہمارا نام لکھ کر اپنے نبی محترم سے کل قیامت والے دن جام طہور پلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔